السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 49واں درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3-4 دن سے گفتگو چل رہی ہے. یہ اصل میں پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے کہ میں جب اس پر روزانہ کر رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو 30-40 پروگرام چلے جائیں گے. لہذا میں اس کو اب اہم باتوں کی طرف جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ورنہ یہ بہت لمبا پروگرام کھنچ جائے گا. آج ہم جس بات پر گفتگو کریں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر ہے. عفو درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر ظلم ہوا اور باوجود اس کے کہ وہ طاقت بھی رکھتا تھا اور اس نے معاف کر دیا. اس کا نام عفو درگزر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 لحاظ سے طاقت رکھتے تھے. ایک تو جب آپ برسر اقتدار آ گئے تو لاٹھی کی طاقت رکھتے تھے، اور جب تک برسر اقتدار نہیں تھے اس کے پہلے بھی پروردگار عالم کی پوری طاقت آپ کے ساتھ تھی. اگر آپ دعا فرما دیتے، جس کے بھی حق میں جس کے بھی یہ بد دعا کر دیتے تو معاملہ اس کا بگڑ جاتا. تو اس لحاظ سے اللہ کے رسول ہر حال میں قادر تھے. چاہے قریش نے ستایا مکے میں اور آپ دیکھنے میں پریشان تھے، اس کے باوجود بھی آپ قادر تھے. اور جب مکے میں برسر اقتدار ہو گئے، ایز اے رولر ہو گئے، حاکم ہو گئے، اس وقت بھی آپ قادر تھے. آپ نے صرف ان مواقع پر بدلہ لیا ہے جہاں پر پروردگار عالم کا حکم ہے. رہا جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق تو بے شمار واقعات ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا ہے. یہ ایک ہی پوائنٹ پر آج ہم گفتگو کر پائیں گے، اور اس نقطے پر جو ہم آپ کے سامنے گفتگو رکھنا چاہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اس پہلو کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. پوری تقریر کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. وضو سے جب پانی گر رہا تھا تو بعض صحابی نے پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے بدن پر ملا. یہ واقعہ ایسا نہیں کہ برابر ہوتا رہا، لیکن 1-2 مرتبہ ہوا. اللہ کے رسول نے سوال کیا، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے دل جان سے محبت ہے اور اللہ سے محبت ہے. آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، لہذا یہ ہم کر رہے ہیں. نبی کے انتظار فرمایا، اگر ہم سے تم کو واقعی میں محبت ہے تو میری اطاعت کرو. یہ نہیں کہا جو تم کر رہے ہو غلط ہے یا یہ کہ تمہاری شو بازی ہے، لیکن ان سب کا اصل مقصد نہیں. آپ نے فرمایا اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ہماری اطاعت کا جذبہ تمہارے اندر کتنا ہے، وہ اصل محبت ہے. ان سب چیزوں کا کرنا آسان ہے، وہ اصل کام ہے. تو اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے تو آپ کی صفت کو اپنی زندگی میں، آپ کی اطاعت کو اپنی زندگی میں ہم کو نافذ کرنا ہے. میں ایک واقعہ مختصراً بیان کروں گا، ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں اس کے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہو. ایک صحابی ہیں، جب یہ کافر تھے مکے میں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت شروع کی تھی تو آپ کو معلوم ہے شروع کے 3 سال بہت ہی خفیہ طور پہ دعوت دی گئی. 3 سال کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ دعوت عام کر دیں. آپ نے دعوت کو عام کر دیا. تو جو سیزن ہوتا تھا حج کا, اس میں بہت باہر کے لوگ آتے تھے. اس میں اللہ کے رسول خاص محنت کرتے تھے کہ ان لوگوں پر محنت کی جائے. یہ باہر کے لوگ ہیں, یہ اندر کے جو لوگ ہیں ان سے تو کسی وقت بھی محنت ہو سکتی ہے, اور محنت کر کے ہم تھک بھی چکے ہیں. یہ باہر والوں کو بتانے کے لیے آپ بڑی محنت کرتے تھے. اور کبھی کبھی حج کے علاوہ میلہ یا بازار بھی لگتا تھا, اس میں بھی اللہ کے رسول جاتے تھے اور جا کر کے کام کرتے تھے. یہ جو ابو جہل تھا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تو یہ پیچھے گرد اڑاتا, ایسے مٹی اٹھا کر کے ریت ایسے اڑاتا, اور لوگوں سے بولتا کہ دیکھو یہ بندہ جو ہے نا توز باللہ یہ دیوانہ ہے, یہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ چکا ہے. اللہ کے رسول ایک بات کرتے رہتے, یہ پیچھے ایسے چلاتا رہتا ہے. پورے ایک واقعے میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ابو جہل سے پلٹ کر حضور نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو. اور ہمیشہ کبھی بھی اس بنیاد پر ابو جہل کو آپ نے بد دعا نہیں دی. وہ جو کرتا ہے وہ کرتا رہے. وہ صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں جب کافر تھا تو یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے, اور ہمیشہ اس کو درگزر فرمایا. لبید بن عاصم کا واقعہ ہے, مشہور ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے بڑی ٹرائی ماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کرنے کے لیے. بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے کہ جو بھی ٹرائی ماری گئی اللہ کے رسول پر, اس میں عموماً آپ کے اوپر اثرات مرتب نہیں ہوئے. تو لوگوں کو, یہودیوں کو پتا چلا کہ یہ جو لبید بن عاصم ہے یہ بڑا پکا جادوگر ہے, اس سے کوآپریشن کرنا چاہیے. اس سے جا کر کے انہوں نے کہا اس نے نبی پر جادو کیا. لمبی چوڑی بات ہے, جبریل علیہ السلام نے نام تک بتا دیا کہ فلاں نے جادو کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں رولر تھے, حاکم تھے. اس کو بلا کر کے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے جادو کیا ہے یا نہیں. اچھا, ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ان کا CID ڈپارٹمنٹ اللہ کی طرف سے ہے, لہذا اگر یہ پوچھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. پورے مدینے میں بلا کر کے اسی سے پوچھا کیوں گیا. انہوں نے کہا میں نے کیا جادو, میں نے اور میری بہن نے مل کر کے جادو کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی رائے تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے. خود انہوں نے معاف کر دیا, کہا جاؤ تم کو معاف ہے. تیسرا واقعہ زید بن ثانہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لے رکھا تھا. ابھی 3-4 دن باقی تھے اپنے ٹائم ہونے پر. یہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کی چادر کھینچ کر کے بڑی بے عزتی کی شکل میں اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیسہ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ابھی جو ہے نا وہ تمہارے ٹائم میں 4 دن باقی ہے. اس نے کہا کہ یہ عبد المطلب کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں نا ایسے ہیلے بازی کرتے رہتے ہیں. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹمپر ہائی ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دے, گستاخی کرتا ہے, ابھی وقت بھی پورا نہیں ہوا ہے اور اس کے باوجود اس قسم کی بات کرتا ہے. انہوں نے کہا عمر اس کا پیسہ ہے, اس کو تم کو غصہ کرنے کے بجائے اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم اللہ کے رسول سے نرمی سے بات کرو. اللہ کے رسول نے اس کو معاف کیا اور صحابی کو بلایا کہ جاؤ اس کا قرضہ ادا کرو. اور قرضہ دینے کے بعد یہ کہا کہ اس کو 20 ساخ کھجور زیادہ دے دینا, جتنا قرضہ لیا ہے اس پر 20 ساخ کھجور زیادہ دے دینا. اس نے اس طرح کی شرارت کی, اللہ کے رسول نے اس طرح کا احسان فرمایا. یہ مسئلہ بھی جان لے. ایک صاحب ایک دن پوچھ بھی رہے تھے, کبھی کبھی کوئی ہم کو قرض دے دیتا ہے, قرض حسنہ. قرض حسنہ کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے لیا اس کو دینا ہی نہیں. یہ قرض حسنہ کا معنی نہیں ہے.
قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی سود نہیں ہے، دے دیا، اب آپ کے وقت پر کام آیا، اب آپ جب واپس کرنے گئے تو آپ نے اس کو وہ اماؤنٹ دے دیا کہ 5,000 روپے آپ نے دیے تھا، یہ آپ کا پیسہ، پھر خوش ہو کر کے آپ نے کہا یہ 500 روپے آپ اور رکھیں۔ یہ طریقہ رسول ہے، کبھی کبھی ایسا کر دینا چاہیے، لیکن اگر اس کو معلوم ہو کہ اس بندے کو قرضہ دیں گے یہ ہمیشہ زیادہ واپس کرتا، آپ پھر نہیں واپس کریں گے۔ بات سمجھے میری؟ اگر اس کو یہ توقع ہو گئی کہ اس بندے کو اگر ہم قرضہ دیتے ہیں تو گرچہ یہ سود کی بات نہیں ہے، فکس بھی نہیں ہے، لیکن یہ جب واپس کرتا ہے تو زیادہ واپس کرتا ہے، اگر اس کی نیت ہو گئی اس وجہ سے کہ اس کو قرضہ دینا، اب اس کے حق میں سود ہو جائے گا، فرق سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار ایسا کر دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً ایسا کیا ہے کہ جس سے قرضہ لیا اس کو جب دیا تو کچھ کیا کر دیا، زیادہ دیا۔ چوتھا واقعہ، غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا مال آیا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضور کا جو حصہ اس میں لگا تھا اس میں 45,000 بکری تھی، 45,000 گنی گئی۔ اس کے بعد جب دیکھا ابھی گنتی ختم نہیں، انہوں نے کہا ایسا کرو چھوڑ دو بھائی، بہت مال آیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قرآن میں تقسیم ہے ویسا تقسیم کر دیا۔ ایک انصاری صحابی کو معلوم نہیں کیوں ڈاؤٹ ہو گیا، انہوں نے بڑا خطرناک جملہ کہہ دیا اللہ کے رسول سے، انہوں نے کہا یہ جو آپ نے تقسیم کی ہے نا یہ رضا الہی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، آپ نے اپنی منمانی کی ہے۔ دوسرے جو صحابی تھے، کیونکہ بہت بڑا جملہ ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول پر اس قسم کا الزام لگانا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرے صحابی بڑے ناراض ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ان کو جواب دینے کے بجائے کہا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، کتنا ان کے لوگوں نے ان کو ستایا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل تھے وہ تو موقع موقع پر ستاتے تھے نا، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اگر چلو ایک آدھ واقعہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو روز ہی ایسا ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کو معاف فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، اللہ کے رسول ایک کونے میں بیٹھے اپنے صحابہ سے بات کر رہے تھے، وہ آیا، وہ دوسرے کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا تو دوڑے، انہوں نے کہا پیشاب کر لینے دو، اب اس نے پیشاب شروع کر دیا ہے، اگر تم بیچ میں ٹوکو گے تو اس کا پیشاب رکے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ انسان کی تکلیف مسجد کے احترام سے زیادہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ختم ہیں۔ مومن کا احترام بیت اللہ سے زیادہ، آپ کو حیرت ہوگی، اس پر فتویٰ ہے، مومن کا احترام بیت اللہ سے زیادہ ہے، زیادہ محترم ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج کا مہینہ بڑا محترم، مومن کی عزت اس سے محترم، عرفہ کا دن بڑا محترم، مومن کا خون اس سے محترم، مکہ شہر سب سے محترم، مومن کا مال اس سے محترم۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اگر کبھی ہم خاص کر ان تین چیزوں کسی مسلمانوں سے ساتھ کھیلتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، ساری ہماری عبادتیں جو ہے نا وہ مائنس میں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو بلا کر کے سمجھایا کہ دیکھو یہ عبادت کی جگہ ہے۔ آج معاملہ کیا ہے، مسلمان کے لیے مسجد میں بورڈ لگا ہے کہ صاحب آپ داخل نہیں ہو سکتے، اس کافر کو اللہ کے رسول نے برداشت کیا ہے، مسلمان کو مسجد میں برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اگر مسلمان کی بھی جماعت وہاں چلی جاتی ہے، مسجد دھلنے کے واقعات ہیں۔ ایک جگہ ہمارے گاؤں کے قریب، اس گاؤں پہ ذرا ہمارے اثرات بھی ہیں بدعتی، تو وہ جماعت گئی تو پوری مسجد دھو ڈالی، تو وہاں پہنچے تو وہ بتایا ایسا ہوا۔ میں بولا یار وہ جو چٹائی پہ بیٹھے تھے اسے نہیں پھینکے نا تمہیں، پہلے تو اسے پھینکنا چاہیے تھا نا، وہ جو قالین پہ بیٹھے اس کو بھی پھینکنا تھا۔ یہ کیسی طہارت ہے؟
وہ مسجد میں ہو سکتا ہے بیچارہ اس چٹائی کے بعد پیر میں اصل تو ناپاک چٹائی ہوتے تو تمہیں پھینکے نہیں, چپ کے مسجد دھول رہے. ایسے مردے کے بارے میں ہوتا نا, اس کا کپڑا وغیرہ, کوئی اگر مر گیا تو اس کا کپڑا وغیرہ لوگ پہنتے نہیں ہے, اور پیسہ جو چھوڑ کے جاتا وہ بھی تو اسی کا, اس کو کہیں کو لے رہے. چاندی کی انگوٹھی پہنا رہا تو اتار لیتے, کپڑا نہیں بڑا منحوس, بڑا ڈر لگ رہا ہے. ڈر پیسے سے لگنا چاہیے, اس کی پراپرٹی سے ڈر لگنا چاہیے, اس کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی اتر, یہ سب ہماری چالیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت فرمایا. مسجد سب کے لیے اللہ کا گھر ہے. یہاں تک مسجدوں میں بات بورڈ لگا دیکھا کہ آپ فلاں 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 لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو وہ اپنی جان مال کے ذمہ دار ہیں. بہت گھناؤنی اور بہت ہی شرم والی بات ہے کہ مسجد کو بھی کیا کر دیا گیا, خاص کر دیا گیا, جو اللہ کا گھر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ بدو کے پیشاب کو بھی برداشت کیا گیا, مسلمان کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے. ایک اور واقعہ ہے بدو کا ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو گردن میں لپیٹ کر ایسے ڈالے ہوئے تھے. اللہ کے رسول بات کر رہے تھے, وہ آیا اور اس نے کیا کیا, پیچھے سے چادر پکڑ لی. اب جب پیچھے سے چادر پکڑی تو ایک دم ٹائٹ ہو گئی, ایک دم گردن سرخ ہو گئی. بہرحال صاحبہ نے چڑھایا, کہا بھائی کیا بات ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاس بڑا مال ہے, تم ہم کو کیوں نہیں دیتے, ہمارا اونٹ آیا ہے, اس کو لادنا ہے تم کو. اس نے معلوم جملہ کیا کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہ یہ تمہارا مال ہے نہ تمہارے باپ کا مال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اب یقینی بات ہے جو وضو کا پانی اٹھا اوپر, ان کے سامنے اگر کوئی ایسا جملہ کہے گا تو ان کا تو ٹپر ہائی ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے فرمایا, کہا تم کو ہم غلہ ضرور دیں گے, لیکن جو تم نے ہمارے گردن کو کھینچا ہم بھی تمہاری گردن کھینچیں گے. دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ, انہوں نے کہا تو ہم زندگی میں بدلہ نہیں لینے دیں گے اور اپنا اونٹ لدوائیں گے. حضور نے پھر نہیں, میں گردن والا بدلہ لوں گا تب غلہ لدواؤں گا. انہوں نے کہا میں زندگی میں گردن کا بدلہ نہیں. انہوں نے کہا اچھا اس کا بھائی اونٹ لا دو. 2 اونٹ لے کر کے آیا تھا, پورا غلے سے لاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس کو معاف فرما دیا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے غزوہ احد ایک ایسی خطرناک جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول کو زبردست جو ہے تکلیف پہنچی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داس شہید ہوئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے, تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. اللہ کے رسول نے معلوم کیا دعا کی کہ اے پروردگار عالم, یہ میری حقیقت نہیں جان رہے ہیں, ان کو میری حقیقت بتا دے اور ان کو اسلام پر جھکا دے. حالانکہ سارے صحابہ کے دلی تمنا تھی کہ اللہ کے رسول ایک جملہ بول دیں اور ان کی تباہی و بربادی ہو جائے. اللہ کے رسول نے سب کو معاف فرمایا. حاطب بن بلا کا واقعہ ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطرناک جنگ کا جو پلان بنایا گیا وہ مکے کے اوپر حملہ تھا. کچھ لوگوں کو علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کس شہر پر پلاننگ کر رہے ہیں. یہ ایک صحابی ہیں حاطب بن بلا, یہ بدری صحابی ہیں, بدر میں شہید تھے. ان کی فیملی مسلمان نہیں تھی اور مکے میں رہتی تھی. ان کو یہ راز معلوم ہو گیا کہ جناب اللہ کے رسول کا ارادہ مکے پر حملہ کرنے کا ہے, لہذا انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ مکے والوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ کے رسول یہ پلاننگ کر رہے ہیں. یہ لیٹر لکھ کر کے دیے. تھوڑی ہی دور ایک عورت کے ہاتھ میں دیا گیا لیٹر. تھوڑی ہی دور وہ گئے تھے, وہ عورت گئی تھی, اوپر والا سیاری ڈپارٹمنٹ آ گیا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا راز فاش ہونے جا رہا ہے, لیٹر لکھا گیا ہے اور وہ لیٹر فلاں عورت کو دیا ہے, اور اس وقت عورت وہ فلاں جگہ پر پہنچی ہوئی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. بڑا لمبی چوڑی بات ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرپٹ بھاگے, 2 صحابی گئے, جا کر کے اس عورت کو پکڑ لیا.
کہا کہ ایسا ہے تمہارے پاس ایک خط ہے. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. کہا دیکھو ایسے نے خبر دی ہے جو جھوٹی ہوتی نہیں, خیریت چاہو خط نکال دو. اس نے بڑا کہا. انہوں نے کہا دیکھو, حضرت علی نے تلوار نکال لی. کہا خط تمہارے پاس ہے, اس ذات نے اطلاع دی ہے جس کے جھوٹ کے کوئی چانس نہیں ہے, نہ اس کی خبر میں کبھی کنفیوز ہونے کی بات. بہرحال مجبور ہو کر کے مال کے جوڑے میں اس نے لگا رکھا تھا, پکڑا دیا, اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آئے. حاطب بن طلحہ, کہ بہت سیریس میٹر تھا. اگر یہ خط پہنچ جاتا, جو مکے میں جو کچھ ہوا اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوا, سارا معاملہ ختم ہو جاتا. اتنی خطرناک قسم کی جاسوسی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت علی بھی تھے, دوسرے صحابہ بھی تھے, ان کو بلایا گیا. کہا تم نے خط لکھا ہے؟ کہ اللہ رسول میں نے خط لکھا ہے. کیوں لکھا خط تم نے؟ رسول میں نے سوچا میرے بچے وہاں ہیں, اگر ہم کفار پر کچھ احسان کر دیں گے تو ہمارے بچوں کے ساتھ جب اٹیک ہوگا تو اچھا معاملہ ہوگا, کفار ہمارے بچوں کا ستائیں گے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو حرکت تو بہت بڑی ہے, سزا اس کی قتل ہی ہے. اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا, جبکہ سارے صحابہ کی رائے تھی کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے. اس دن فرمایا تم کو معلوم ہے بدری صحابی ہیں, اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ سب جنتی ہیں, لہذا میں ان سے بدلہ نہیں لے سکتا. بہرحال انہوں نے اعتراف کر لیا, اللہ کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا. ایک صاحب ابو سفیان کے بڑے خطرناک جاسوس تھے, ان کا نام فرات بن حیان تھا. زیادہ تر یہ جاسوسی کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ جاسوسی کرنے مدینے میں آئے اور پکڑ لیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو CID ڈپارٹمنٹ تھا اس نے ان کو کیا کر لیا, پکڑ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا, اور لانے کے بعد پوچھا گیا. انہوں نے پوری بات بتا دی, اور یہ نہایت خطرناک قسم کا مجرم تھا. انہوں نے فرمایا اس کو قتل کر دو, چلے جاؤ قتل کر دو. صحابہ لے کر کے عموماً مدینے کے باہر قتل کیا جاتا تھا جب کسی کو سزا دی جاتی تھی, کیونکہ جتنی جنگیں ہوئی سب میں جاسوسی اس نے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قتل کا ارادہ کیا اور اس کو فیصلہ سنا دیا قتل کر دو, تو لے کے جا رہے تھے, تھوڑی دور گیا, اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جب اس نے یہ بات جملہ کہی تو صحابہ نے وہی روک دیا. وہ صحابی آئے کہ اللہ کے رسول تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے, قبول اللہ. حالانکہ یہ 99% چانس ہے کہ وہ موت کے خوف سے اس وقت کیا کر رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول آیا, انہوں نے کہا تمہارا معاملہ رب کے ذمے ہے, میں معاف کرتا ہوں, تم جانو تمہارا اللہ جانے. بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ بہت پکے مسلمان بنے, اور انہوں نے پوری زندگی اسلام کی خدمت کی. اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ہے. فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے اشتہار دے دیا تھا کہ مکے میں سب کو معافی ہوگی, لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ معافی نہیں ہوگی. مکے میں کی جنگ میں چند لوگوں کی موت ہوئی, اور اس موت کی بنیادی وجہ اکرمہ تھے. یہ ابو جہل کے لڑکے ہیں. ان کے اوپر مسلمانوں نے چاہا کہ ان کو پکڑ لیا جائے, یہ بھاگ گئے. فتح مکہ جب ہو گیا تو یہ بھاگ گئے, اور بھاگ کر انہوں نے ساحل پکڑا اور ساحل سے یمن چلے گئے. ان کی بیوی پکی مسلمان, بیوی نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں اکرمہ کو اگر معاف کر دیں تو میں یمن سے بلا لاؤں جا کر کے. انہوں نے فرمایا معافی ہے. ابھی اکرمہ آئے نہیں, اکرمہ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی, اور ابو جہل کے لڑکے ہیں. یہ گئیں, بیوی ان کی جا کر کے لے کر کے آئی. پہلے تو اکرمہ تیار نہیں ہوئے, کہا نہیں میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ اللہ کے رسول ہم کو چھوڑیں گے نہیں, اور ہم اشتہاری مجرم ہیں, ہمارے بارے میں تو قتل کا ویسے. انہوں نے کہا دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے, انہوں نے ایک مرتبہ معاف کر دیا تو کر دیا. لے کر کے آئے, دور تھے ابھی اکرمہ, نبی کے وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ حیرت کریں گے وہ اکرمہ جنہوں نے پوری زندگی اپنے باپ کا ساتھ دیا, نبی کے وسلم کھڑے ہو کر کے بھاگ کر کے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ چادر آپ کی گر گئی, اور جا کر اکرمہ کو چھپٹا لیا اور کہا کہ تمہاری بیوی نے امان دیا ہے, تم کو امان ہے, تمہارا دل چاہے تو مسلمان ہو جاؤ, دل چاہے تو.
اور معاف کر دیا. اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے اور بہرحال پھر بہت اچھے مسلمان ہوئے اور زبردست انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا. صفوان بن امیہ بڑا خطرناک قسم کا آدمی, یہ بھی اشتہاری مجرم تھا مکے میں کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے چاہے یہ بیت اللہ کا خلاف ہی پکڑے. انہوں نے اپنی زندگی میں جب بدر کی جنگ ہاری تو عمر بن وہب کو انہوں نے بڑی رقم دے کر کے حضور کے قتل کی بھیجا. یہ پکڑے گئے, بعد میں مسلمان ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. جب فتح مکہ کا وقت آیا تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم جا کر کے سمندر میں کود کر اپنی جان دے دیں گے, کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت خطرناک مجرم ہوں اور مجھے معافی ملنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے. یہ جو عمر بن وہب تھے جو حضور کے قتل کرنے گئے تھے, حضور نے معاف فرمایا تھا, انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کرتے ہیں, اگر وہ تم کو امان دے دیتے ہیں تو تم اپنی جان نہ دو, آ کر کے اسلام قبول کر لو یا نبی کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. یہ آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صفوان بن امیہ جو ہے وہ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اہلاً وسہلاً, مرحبا. انہوں نے کہا وہ بھاگ چکے ہیں, ساحل تک پہنچ چکے ہیں, میں نے ان کو روک رکھا ہے, آپ کوئی ایسی چیز ہم کو دے دیں اپنی نشانی کہ میں ان کو جا کر کے دکھلاؤں کہ اللہ کے رسول نے تمہارے لیے یہ نشانی دی ہے. حضور نے اپنی چادر اٹھائی دے دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ امامہ اتارا اور دے دیا کہ جاؤ ان کو بتا دینا اللہ کے رسول نے امن دے دیا ہے. یہ وہاں پہنچے, ان کو لے کر کے آئے, آتے ہوئے بھی گھبرا رہے تھے. اللہ کے رسول پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. آپ نے دعوت رکھی دین کی. انہوں نے کہا مجھے 2 مہینے کی مہلت دی جائے, میں غور فکر کروں گا. آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا احسان کیا گیا ہے, اس کے باوجود بھی ابھی جو ہے وہ شیطان ٹوٹا نہیں ہے. حضور نے فرمایا 2 مہینہ نہیں 4 مہینے کی مہلت, تم 4 مہینہ غور کر لو, جب تمہارے دل میں اسلام اتر جائے تب تم آنا. بہرحال اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے اور پھر اچھے مسلمان رہے. ابو سفیان آپ کو معلوم ہے ایک جنگ کو چھوڑ کر کے ساری جنگ میں چیف کمانڈر کون ہے؟ ابو سفیان ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر حضور کے جو چچا ہیں ابو سفیان کو انہوں نے امان دی. جب ابو سفیان کو حضور کے سامنے لا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے نکل پڑے کہ اس کو تمہاری دینے کا ہے. ساری جنگوں میں اس نے حضور کی مخالفت کی, جتنے مسلمان شہید ہوئے سب کا خون اس کے سر ہے, لہذا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے انہوں نے تلوار نکالی, نبی نے فرمایا دیکھو اس کو امان دی جا چکی ہے. اور آپ نے اتنا ہی امان نہیں دی, آپ نے فرمایا من دخل فی بیت ابی سفیان فهو آمن, کہ آج ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی اگر چھپ جائے گا اس کو بھی امن ہے. ومن دخل فی بیت اللہ فهو آمن, جو بیت اللہ میں اندر اپنے آپ کو چھپا لے گا اس سے بھی جنگ نہیں کی جائے گی. جو بیت اللہ کو مقام دیا وہ ابو سفیان کے گھر کو مقام دیا اللہ کے رسول نے. اس کے بعد ابو سفیان مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان رہے. ثمامہ بن آسال یہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا, بڑا خطرناک قبیلہ. اس قبیلے کے یہ آدمی تھے. سارے قبیلے جتنے بھی اطراف کے تھے مکے سے 200-400 کلومیٹر میں, سب تقریباً فتح مکہ تک آتے آتے سرنڈر ہو گئے تھے. یہ قبیلہ سرنڈر نہیں. اسی میں مسلمہ بن کذاب پیدا ہوا, اسی میں جس نے نبوت کا بعد میں دعویٰ کیا. اس قبیلے کے یہ فرد تھے, ان کے اوپر اور بھی کیس تھے اسلام کے خلاف. ایک مرتبہ کیا ہوا, آخری دور میں یہ پکڑ لیے گئے. ایک مسلمان نے ان کو ارسٹ کر لیا, لے کر کے آئے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے ستون میں اس کو باندھ دو. باندھ دیا گیا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, کہا بولو تم نے جتنی شرارت کی ہے, جتنا نقصان پہنچایا اسلام کو, تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ثمامہ بن آسال نے کہا کہ اگر آپ قتل کر دیں مجھے تو آپ حق پر, میں اس کا مستحق ہوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے, اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ ایک بڑے شریف النفس انسان ہیں, اور اگر آپ فدیہ لے کر کے مجھے چھوڑ دیں تو آپ جو فدیہ کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں.
اتنی بات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے, کچھ نہیں کہا. دوسرے دن پھر گئے, کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے. اس نے پھر وہی بات دہرائی تینوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو چھوڑ دو اور یہ آزاد ہے, چاہے ان کا دل چاہے اسلام قبول کرے, چاہے یہ اپنے لوگوں سے جا کر کے مل جائیں, ان کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوا, وہاں تو نہیں اسلام قبول کیا, فوراً وہاں سے چھوٹے, تھوڑی دور پر گئے, جا کر کے غسل کیا, وہاں سے واپس آئے. کہا اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے سب سے زیادہ میں آپ سے دشمنی رکھتا تھا, لیکن اس وقت آپ کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے, اور ایک اچھے مسلمان ثابت ہوئے. اللہ کے رسول نے ان کو بھی معاف فرما دیا. یہ بڑے زبردست لیڈر تھے, یہ یہاں سے مکے گئے, انہوں نے اپنے اسلام کا چرچا کیا کہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں. کفار قریش نے ان کو بڑا لعن طعن کیا کہ پوری زندگی کی تم نے محنت خراب کر دی, اور آخری وقت میں تم جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. ان کو برا بھلا کہا, گالی گلوچ دی. انہوں نے کہا دیکھو ایک بات بتا دیں, سارا غلہ تمہارا ہمارے یہاں سے آتا ہے, جتنا تم نے ستایا ہے نا, اب ایک دانہ غلہ نہیں آئے گا وہاں سے. یہ گیا, اس نے اپنے قبیلے والوں کو روک دیا, پھر اب مکے سے تجارت نہیں کرنی. اب یہاں قحط پڑ گیا, ایک دانہ غلہ نہیں. کفار قریش نے اللہ کے رسول سے اپیل کی کہ ثمامہ بن عسال کو سمجھائیں کہ غلہ جو انہوں نے بند کر دیا ہے خدا کے واسطے کھول دیں. اللہ کے رسول کے پاس سفارش آئی, حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں کفار قریش جنہوں نے 3 سال تک اللہ کے رسول کا غلہ بند کر رکھا تھا, اور ایک آدمی کو غلہ بیچنے کی اجازت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو یہ انسانیت کے خلاف ہے اور آپ ان کا غلہ چھوڑ دیں. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا, انہوں نے غلہ جاری فرما دیا, اور پورا وہ 3 سال کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی آپ نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی. جس طریقے سے کفار میں ابو سفیان خطرناک تھے, ایسے ہی منافقین کا جو چیف تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, بڑی شرارتیں کی اس نے. کوئی ایسی شرارت نہیں ہے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ پہ جو الزام لگایا وہ سب سے پہلے یہی شخص تھا. اور بہت سے واقعات ہیں. جب یہ مر گئے تو ان کے صاحبزادے آئے, پکے مسلمان تھے. کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ نے زندگی بھر آپ کو ستایا ہے, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں. میری دلی تمنا یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا اتار کے دے دیں, میں اپنے باپ کے کفن میں اس کو لپیٹ دوں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کرتے کی برکت ہے اس کی فرض. نبی کے انداز نے فرمایا دیکھو رب کا جو معاملہ ہے وہ اپنا معاملہ ہے, تم اگر یہ سمجھتے ہو میرا کرتا اس کو عذاب سے بچا سکتا ہے تو کرتا لے جاؤ. اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اتارا اور دے دیا, انہوں نے اس کی کفن بنائی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود اس کو عذاب ہوا. کیوں؟ قرآن مجید نے کہا تھا ان تستغفر اللہ 70 مرہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ منافق کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے میں ہرگز معاف نہیں کروں گا. جب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا پھر ان کے صاحبزادہ نے کہا اللہ کے, کیونکہ نماز جنازہ تو خاص دعا ہے کہ اللہم اغفر لمیتنا, تو اس میت کو معاف کرے. اگر اللہ کے رسول اپنی زبان سے جملہ کہہ دیں گے ہو سکتا پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آ جائے. حضور نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری دعا سے یہ بخش دیا جائے گا میں نماز پڑھا دیتا ہوں. حضرت عمر نے پیچھے سے پکڑا, اللہ کے رسول کیا کرنے جا رہے ہیں, پوری زندگی ستایا انہیں. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ان تستغفر اللہ 70 مرہ, اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی اگر مغفرت طلب کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا اللہ نے 70 کا ہے نا, میں 71 ٹائم مانگ کے دیکھتا ہوں 71 مرتبہ, ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھا ہی رہے تھے کہ عذاب نازل ہو رہا. اتنا خطرناک تھا کہ پروردگار عالم نے اس کی ایک نہیں سنی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنی طاقت تھی وہ آپ نے کرتا بھی دیا اور نماز جنازہ پڑھانے کی فکر بھی کی.
آپ کو معلوم ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، جس دن رات میں پلان تھا ہجرت کا، اس دن 10 آدمی آپ کے قتل کے لیے کھڑے تھے، پوری بات آپ کو معلوم ہے۔ اس میں سے زیادہ تر لوگ تو جنگ بدر میں صاف ہو گئے تھے۔ جنگ بدر جو ہوئی اس میں جو 72 آدمی مارے گئے، اس میں سے زیادہ تر یہ لوگ جو 10 آدمی کھڑے تھے وہ صاف ہو چکے تھے، 3 یا 4 آدمی اس میں سے بچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پر ان کے پر قابض ہوئے، کیونکہ یہ سب قتل کے کیس کے مجرم ہیں، تم قتل نہیں کر پائے لیکن قتل کی سازش اور پوری پلاننگ تو تم نے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی گرفت نہیں، سارے جتنے مجرم ہیں سب کو معاف ہے، کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو جانتے تھا کہ اللہ کے رسول معاف ان کو نہیں کریں گے۔ وہ حبشی غلام کے بارے میں آ کر کے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ اسلام لانا چاہتا ہے، بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، انسان کا دل رکھتے ہیں، اس دل کی بنیاد پر آپ کو سخت اس سے نفرت تھی، لیکن اللہ کا فرمان تھا، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلایا تھا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لاتے ہی ما قبل کے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی طرف سے پیغام آیا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، خود پر میں لے آؤں، اس حبشی کو بھی معاف کیا۔ آپ نے ایک بات اس سے کہی کہ کوشش کرنا کہ میرے سامنے کم پڑنا، کیونکہ جب جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کا چہرہ اور ان کے قتل کا منظر اور ان کے قتل کے ساتھ جو لوگوں نے رویہ کیا وہ مجھے یاد آ جاتا ہے، لہذا کوشش کرنا۔ جس نے حضور کے چچا کے کا کلیجہ چبایا تھا، کان ناک کاٹ کر کے ہار بنایا تھا، ہندا لائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو بھی معاف فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، غار ثور سے جب نکلے تو سراقہ نے پیچھا کیا تھا، سراقہ ایک دم قریب پہنچ گئے، حالانکہ یہ 2 لوگ تھے۔ جب سراقہ کا اونٹ گر گیا، 3 مرتبہ وہ گھوڑا آپ کا 3 مرتبہ جب گر پڑا تو سراقہ نے کہا اللہ کے رسول میں ایمان لاتا ہوں، مجھے آپ امن لکھ دیں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو نہیں قبول کیا لیکن بعد میں انہوں نے قبول کیا، حالانکہ یہ 2 لوگ تھے، یہ ایک آدمی مارنے آیا تھا۔ اللہ کے رسول ہی سراقہ کے لیے کافی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم سرنڈر ہو گئے تو تم کو کیا ہے، ہماری طرف سے معافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کو بہت مشہور ہے، کل بھی ذکر ہوا تھا کہ وہ درخت کے نیچے جب لیٹے تھے اس نے آ کر کے تلوار کھینچ لی اور پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میرا بچائے گا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اللہ کے رسول نے تلوار لے لی۔ ہم ہوتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ اس کو بغیر پوچھے پہلے مار دینے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، کہا تم کو بھی معافی ہے۔ بخاری ترمذی